بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج دن بھر ایک اور بڑی خبر بنی. جس طرح آپ نے دیکھا تمام ٹی وی چینلز فرح گوگی صاحبہ ایک دفعہ پھر نظر آیا کہ پوری ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, تمام چینلز پر ہو رہی ہیں. سب میں بتایا جا رہا ہے جی بڑی کرپشن کی اور اس کو جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے. یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکا ہے پہلے بھی, اور اسی طرح سے اچانک یہ دوبارہ وہی کہ جنہوں نے یہ کیا وہ کیا اور وہ پھر دوبارہ کیس اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو لگتا ہے چلتا رہنا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جتنے اس سے پہلے کیس بن چکے ہیں, جو اب بن رہے ہیں یا آنے والے دن میں بنیں گے, ان میں جان نہیں ہے. اسی لیے تو دوبارہ وہی باتیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں. اب ایک اور دوسری خبر جو بڑی بنی وہ تھی علی نواز اعوان, سابق ایم این اے, عمران خان صاحب کے بڑے وفادار اور جذباتی کھلاڑی اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے والے. آپ دیکھتے تھے ان کو کئی دفعہ میڈیا میں, ٹاک شوز میں عمران خان کا بہت زوردار طریقے سے دفاع کرنا, تحریک انصاف کا دفاع کرنا. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اینکرز کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ جناب کسی طرح کو ٹف ٹائم دے, تو بہت وہ چینلز پر بھی آ کے ہر سطح پر آ کر وہ بات کرتے تھے. پھر کچھ عرصے سے وہی بات جو باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی رہنما ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی وہ روپوش ہیں. کچھ رہنما کو دیکھا وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. اب خبر آئی کہ جی علی نواز اعوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب ایک طرف یہ خبر آئی اور اس کے ساتھ ہی جناب دیکھیے کہ سینئر صحافیوں نے کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ گرفتاریاں ایک مذاق بنتا چلا جا رہا ہے, لاپتہ ہونا ایک مذاق بنتا چلا جا رہا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے گرفتار ہو رہے ہیں, لاپتہ ہو رہے ہیں, وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا, وہ الٹا پڑ رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ دکھایا جائے جناب کہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں یہ گرفتار ہوں گے یا ان کو استحکام پاکستان پارٹی میں جانا ہوگا. دو ہی ان کے پاس چوائسز ہیں, یا تو پھر جیل جائیں اور دوسرا یہ کہ سیاست چھوڑ دیں, استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں. اس طرح کی باتیں. اب علی نواز اعوان صاحب کی گرفتاری کے بعد اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ جی کیا ہوگا, یہ پریس کانفرنس کریں گے یا یہ انٹرویو دیں گے. حتیٰ کہ عارفہ نور صاحبہ جو کہ ڈان نیوز پر پروگرام بھی کرتی ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں, آرٹیکل بھی لکھتی ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی آپ پلیز جلد از جلد اپنی جان بھی بچائیں, ہمارے لیے بھی آسانی کریں اور جلدی سے وہ پریس کانفرنس کر دیں. اور کیوں وہ کہہ رہی ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ڈان پر یہ ہوا کہ عادل شاہ زیب جو ہیں انہوں نے صداقت علی عباسی کا انٹرویو کیا. پہلے پتہ چلا کہ جی وہ ڈان کی انتظامیہ نشر کرنے سے انکار کیا ہے, پھر وہ دوبارہ نشر ہو گیا, وہ ایک کنٹروورسی بنی. تو اس سے پہلے یہ ڈان کے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ اس پر بڑا فخر کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ڈان پر نہیں چل سکا انٹرویو, اور ہم نے انسانی حقوق کے تحت اور دیگر کے جی جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں, اخلاقیات ہیں, ان کے تحت نہیں چلنے دیا. لیکن بعد میں عارفہ نور صاحب نے لکھا کہ ایک بھارتی فلم تھی اور اس کا انہوں نے ایک ڈائلاگ شیئر کر دیا کہ جی آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور ہی چھین لیا. کچھ اس طرح کا وہ ڈائلاگ تھا کہ جو بھی اس میں ایکٹریس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اور کچھ بھی ہم سے جان مانگ لیتے تھے, آپ نے غرور چھین لیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارا ایک غرور تھا کہ ڈان جو ہے وہ صحیح صحافت کر رہا ہے وہ سب, لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے. تو اس لیے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ پریس کانفرنس کیجیے گا, کوئی انٹرویو نہ ہمیں کرنا پڑ جائے کسی چینل پر. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اب سب دوڑ رہے ہیں, بڑے بڑے اینکرز دوڑ لگا رہے ہیں کہ اب کس کے حصے میں آئے گا یہ انٹرویو جو علی نواز اعوان کا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں, وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے. اسی طرح مجید نظامی ہیں, یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں اور جیو نیوز انگلش, دا نیوز انٹرنیشنل, بی بی سی اردو, جنگ اخبار, اس طرح سے دیگر اداروں میں کام کر چکے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی عارفہ نور صاحبہ کی اس ٹویٹ پر یہ کوٹ کرتے ہیں اس ٹویٹ کو, اور ساتھ کہتے ہیں تحریک انصاف کے ایک روپوش رہنما سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں کمزور بزنس مین ہوں, گرفتاری سے پہلے تک ہی تحریک انصاف کا حصہ ہوں, ادارے اتنے طاقتور ہیں کہ گرفتاری کی صورت میں استحکام پارٹی تو کیا وہ کانگریس بی جے پی میں شمولیت کی پریس کانفرنس کروانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو جس سے بھی کہہ دیں گے وہ پریس کانفرنس میں کہیں گے جی ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. تو اب لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں, یہ سینئر صحافی ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح سے اگر کوئی اب آ جاتی ہے پریس کانفرنس یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, اب آپ خود ہی سمجھ آئیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں جی فواد چودھری بھی ادھر ہیں, دیگر رہنما بھی اب جناب ایک ہی جیل میں رکھے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے, بتانے کے لیے کہ جناب سب کو ادھر رکھا جائے گا. اب علی نواز اعوان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اپنی گرفتاری کے حوالے سے ہی
کہ ایک پیغام جاری کر دیا تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ قرآن پاک پر حلف دیتے ہوئے کہ جی میں حلف دیتا ہوں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے. بہت سے لوگوں نے کیا کہ مجھے کبھی بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کبھی تشدد پر نہیں اکسایا, کبھی نہیں کہا کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو, یہ کرو وہ کرو, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر یہ بھی کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, اگر کبھی کوئی میرا اور بیان آئے تو سمجھا جائے کہ وہ جبر میں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے لوگوں نے بات کی. اب اسی طرح سے علی نواز اعوان صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا, اس کو شیئر کیا ہے جناب حامد میر صاحب نے اپنے شو میں. اب آپ دیکھیے حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نواز اعوان نے پہلے ہی اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا. اعوان صاحب اطلاعات کے مطابق گرفتار ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ, اب انہوں نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا کہا ذرا. اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے, کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری, یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے, کوئی ویڈیو میسج آتا ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے, ایک فسطائیت کے نیچے ہے. میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا, میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں, میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں. آپ نے سن لیا کہ میں تحریک انصاف میں تھا, ہوں اور رہوں گا. اگر کوئی اس کے علاوہ میرا بیان آتا ہے تو وہ جبر میں ہوگا, فسطائیت میں ہوگا. تو جب پہلے ہی کہہ دیا تو اب یہ جو بھی کریں گے, کون اس پر یقین کرے گا, کون اس پر اعتماد کرے گا, اعتبار کرے گا. دلچسپ بات اور سن لیے. اب شیر افضل مروت صاحب نے حال ہی میں جو پریس کانفرنس کی ہے, جس میں ایک سیاستدان نے, آپ نے دیکھا کہ شمولیت اختیار کی ہے, جے یو آئی کو چھوڑ کر اب وہ تحریک انصاف میں آ گئے ہیں اور وہ پریس سیکرٹری کے مقابلے پہ الیکشن لڑیں گے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی پریس کانفرنس میں شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جی بہت ہو گیا, اب بس, اور نہیں, اب نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جلسے, جلوس, کارنر میٹنگ سب کچھ کریں گے کہ باقیوں کی اجازت ہے, ہمیں کیوں نہیں. ہم قانون اور آئین کے تحت یہ سب کام کریں گے اور ہمیں یہ قانون اور آئین کے تحت اجازت ہے. ہم کوئی مریخ سے یا ہندوستان سے نہیں آئے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جائے گی, باقی سب کو اجازت ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب ایک پریس کانفرنس کریں گے نا, تو ہم 10 اس طرح کی پریس کانفرنس کریں گے جس میں لوگ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے. اور میری ابھی اس ویڈیو سے پہلے ہی بات ہوئی ہے اور اہم ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ ابھی بہت سی بڑی شخصیات, اہم لوگ, جس کو آپ کہیں کہ وہ لائن میں ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی تحریک انصاف کو جوائن کریں گے. یہ میں آپ کو تصدیق کر کے بتا رہا ہوں. تو یہ بات شیر افضل مروت نے بھی کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے, اور ابھی آپ دیکھیں کہ آگے آگے کیا ہونا ہے, اور لوگوں نے بھی ساتھ شامل ہونا ہے. یہ اس وقت جناب تازہ ترین صورتحال ہے کہ ایک پریس کانفرنس اب ادھر سے, تو دوسری طرف سے اب جوائننگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اور جیسے جیسے لگتا ہے کہ الیکشنز قریب آئیں گے تو یہ دونوں طرف سے زور اور زیادہ لگایا جائے گا. مگر جتنا بھی زور لگایا جا رہا ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاری ضرور ہے, ان کے لیے مشکلات ضرور ہیں جماعت کے طور پر, لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی سیاسی جماعت, اس کا اصل محور, اصل طاقت اس کی مقبولیت ہوتی ہے. اس کا ایم ضرور ہو سکتا ہے ایک مقصد کہ جی اس نے حکومت بنانی ہے اور اس کے لیے اس نے جانا ہے, لیکن وہ حکومت میں جب پارٹی آ گئی تو حکومتی پارٹی ہوگی, لیکن اس کی اصل طاقت جس سے وہ دوبارہ آ سکتی ہے یا جس سے اس نے سروائیو کرنا ہے, وہ حکومت میں رہ کر نہیں کہ جی حکومت ہے تو بس اب پارٹی جو ہے نا اس کو کوئی کچھ نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی یا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں جناب, جب تک لوگوں میں اس کی مقبولیت ہے, لوگوں میں اس کی جڑیں ہیں, تب تک وہ پارٹی کہیں نہیں جاتی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ تحریک انصاف دن بدن اگر یہ پیمانہ رکھا جائے تو اس کے ووٹ بھی بڑھ رہے ہیں, اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے, اور لوگ اس میں شامل بھی ہونا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ لوگ, آپ یوں سمجھے کہ ایک چھوڑ کر جاتا ہے تو 10 لوگ جناب اس کی جگہ پر تیار ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ مل جائے یا ہم آنے کو تیار ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.